باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار عالم تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر آپ غور کریں تو اس میں اللہ کے دو نیک بندے کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایک باپ اور ایک بیٹا۔ باپ بھی کون سا باپ؟ خلیل اللہ، اللہ کا پیارا دوست۔ اور بیٹا بھی کون سا بیٹا؟ ذبیح اللہ، اللہ کے راستے میں قربان کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا ان کو۔ تو ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹے مل کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ غور سے سمجھے اس کو، تعمیر کس چیز کی کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کی۔ اور وہ بھی کون سا گھر؟ بیت اللہ، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ ایسے اللہ کے گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، پر بیت اللہ کی جو فضیلت ہے یہ ہم سب اچھی طرح واقف ہیں، اور اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت والا اعمال کرنے کے باوجود دونوں باپ بیٹے مل کر اللہ سے یہ فریاد کر رہے ہیں، دربار الہی میں یہ دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار عالم تو ہم سے اس اعمال کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے، کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں اس کو تو بہتر جان رہا ہے، سن رہا ہے، اور ہم جو اس کی تعمیر کر رہے ہیں اس کو تو بہتر جانتا ہے کہ کس نیت سے ہم اس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، دونوں نبی ہیں اور دونوں اللہ کے چنندہ بندوں میں سے ہیں، لیکن غور کریں کہ دونوں مل کر کے کیا ان کی نیتوں کے اندر کوئی آپ کو شک ہے؟ کیا ان کے اعمال کے اندر کوئی کھوٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ رب کے دربار میں دعا کر رہے ہیں اس کی قبولیت کے لیے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ نماز کو مسجد میں گئے، جھٹ سے نماز پڑھی اور جلد سے جلد مسجد سے نکلنے کی کوشش کی، نہ تو رب سے دعا کرتے ہیں، نہ چین و سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کے راستے میں کچھ دان و خیرات کرتے ہیں تو پاکٹ سے نکال دیا اور فٹ سے غریب مسکین مسجد مدرسے میں دے کر کے ایسے دے کر کے گزر جاتے ہیں جیسا کہ ہم نے اس کو اپنی صلاحیت سے، قابلیت سے کمایا ہے، اور اس میں میرے رب کا کوئی جو ہے حصہ نہیں ہے، غریب مسکین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ غلط بات ہے۔ یقیناً ہمیں اعمال تو کرنا ہی ہے، لیکن وہ اعمال کرنے کے باوجود رب سے گڑ گڑانا ہے اور فریاد کرنا ہے، یا رب یہ جو ہم نے 500,000 مدرسے، مسجد غریب مسکین کے ہاتھوں میں دیا ہے وہ تو تیرا ہی دیا ہوا ہے، یا اللہ تو اس چیز کو میری طرف سے قبول فرما۔ اللہ جو بھی میں اعمال کر رہا ہوں نعمت سے ہی اس کو ہم کر رہے ہیں، یا اللہ تو اس کو قبول فرما۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ چاہے کتنا بھی بڑا عالم ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، حاجی ہو، غازی ہو، نمازی ہو، کچھ بھی ہو، اعمال کرنے کے بعد پھر رب کے دربار میں یہ دعا پیش کریں اور گڑ گڑائیں کہ اللہ ہم نے عبادت کی ہے، اس عبادت کو قبول کرنا تیرا کام ہے، اللہ تو اس کو قبول فرما۔ میرے بھائیوں، رب سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے اس کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔